وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حاضرین و حاضرات، پچھلے دروس میں دعا کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. دعا ہی کے تعلق سے ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں آج بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوع ہے دعا ایک بہترین ہدیہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری تجارت کا مسئلہ ہے، میرے ماں باپ کا مسئلہ ہے، میرے گھر دار کا مسئلہ ہے، میری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، یا میری اپنی طبیعت کا مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے، آپ مجھے سپورٹ کیجئے، آپ میری کچھ نہ کچھ مدد کیجئے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے بھائی کی یا اپنے بہن کی ضرور مدد کریں. اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، اپنے کسی بھائی یا کسی بہن کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم دعا تو دے سکتے ہیں. دعا دینے کے لیے نہ روپیہ پیسہ لگتا ہے، نہ درہم و دینار لگتے ہیں. دعا دینے کے لیے صرف اپنی زبان کو حرکت دینا ہے، چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور آپ نے اپنے کسی بھائی کسی بہن کے لیے دعا دی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کے مسئلوں کو حل فرما دے، اور یہ چیز ممکن ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بہت زیادہ قدر کرتے تھے. اتنی زیادہ قدر، اتنی عزت، اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ جب کبھی موقع ملتا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ کسی جنگ میں لشکر کو بھیجنا ہے، آپ ان کے لیے مدد کرو، وہاں جانے کے لیے اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، خچر نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے انتظام کرو، تو صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چیزیں لا کر کے پیش کیا کرتے تھے. صرف اس وجہ سے ایک تو اللہ تعالی راضی ہو جائے گا، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے دعا کے الفاظ وہ سننا چاہتے تھے، پسند کرتے تھے. صحابہ کرام سب کچھ لا کر کے رکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں دیا کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
کہ جنگ میں لشکر کو بھیجنا ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی کمی بیشی ہے، جو آدمی جتنا لا کر کے دینا چاہتا ہے لا کر کے دے، اور ہم جنگ تبوک میں سپاہیوں کو لشکر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بھیج دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے کچھ اشرفیاں، کچھ درہم و دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کے گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم و دینار کو اوپر و نیچے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اگر آج کے بعد کوئی بھی نیکی عثمان نہ کرے تب بھی یہ جنت میں جائیں گے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے احادیث مبارکہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ عثمان انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، عثمان تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، صحابہ کرام کی حرص کیسی تھی، طمع کیسی تھی، لالچ کیسی تھی، کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری چیزوں کو لا کر کے پیش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی دیتے تھے۔ اب نبی کے پاس کوئی دولت تو ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت تقسیم کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دعائیں دیتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص دین کے کام کے لیے ہاتھ بٹاتا ہے، مسجد یا مدرسے کی مدد کرتا ہے، یا ہماری آپ کی مدد کرتا ہے، تو کم سے کم ہمیں اس کو کیا دینا چاہیے؟ دعائیں دینا چاہیے۔ یہ اس کی زندگی میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسجد یا مدرسے کا اعلان ہو رہا ہے تو جماعت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم کو مسجد کا فلاں کام کرنا ہے، مدرسے کا فلاں کام کرنا ہے، جماعت میں فلاں چیزیں ہم کو کرنی ہے۔ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ کون کتنا دے گا۔ بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، کیا ضرورت تھی یہ سب بولنے کی، کیا ضرورت تھی اعلان کرنے کی؟ بھئی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ثبوت ہے، اور وہ بھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، تو پھر ادھر جھانکنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیشہ دعائیں دیا کرتے تھے، اور دعا اپنے بھائی کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین ہدیہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا، ٹینٹ تھا، اس کی پہرے داری کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، کہیں کوئی حملہ آور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ رات بھر جاگتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں۔ صبح میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ابو ایوب انصاری نے رات بھر میری پہرے داری کی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، کیونکہ اس بندے نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعا بہترین ہتھیار، دعا بہترین ہدیہ اور بہترین تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ تیسرا واقعہ، تیسری حدیث، اور یہ سنن نسائی کے حوالے سے ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف طرق سے یہ واقعہ موجود ہے۔
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احزاب میں زخمی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اپنے زانوں پر، اپنے ران پر رکھتے ہیں اور یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، سعد نے اس جنگ کے اندر بہت بڑی قربانی دی ہے، اے اللہ تعالی تو اس کی روح کے ساتھ وہی معاملہ کر جو تو اپنے دوستوں کی روحوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. سعد بن معاذ جنگ احزاب میں زخمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ دعا کے الفاظ نکالتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، سعد نے دین اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی دے دی ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کو تیرے راستے میں شہید کر دیا ہے. اے اللہ تعالی، اس کی روح کے ساتھ تو وہی معاملہ کر جس طرح تو اپنے دوستوں کی روح کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر، شہادت پر 3 باتیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ 70,000 من الملائکہ. اللہ اکبر. جب سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی، موت واقع ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی فضیلت والا صحابی ہے کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. آخر وہ کون سی عبادت کرتے تھے ہوں گے؟ کیسے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا؟ کس طریقے سے تقوی اور پرہیزگاری کو انہوں نے اختیار کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر، موت پر فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، کہ ان کی موت پر اللہ تبارک و تعالی کا عرش حرکت میں آ گیا. وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کی روح کو لے جانے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. اور تیسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَشَهِدَهُ 70,000 من الملائکہ، ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. ایک اور روایت ہے، کچھ منافقین یہ افواہیں گرم کرنے لگے کہ جب ہم سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھا رہے تھے ہمیں تو کوئی وزن ہی نظر نہیں آ رہا تھا، جنازہ ایک دم ہلکا پھلکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تمہارے کندھوں پر کوئی وزن ہی نہیں پڑ رہا تھا. ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طریقے سے دعا، ہدیے اور تحفے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے. یہ اس کی چوتھی دلیل ہے. 5ویں دلیل اور 5واں واقعہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، اور یہ مسند دارمی میں بھی یہ روایت موجود ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. میری امت میں سے 70,000 افراد، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک صحابی تھے، وہ اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، جن کا نام ہے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ 70,000 میں سے مجھے بھی شامل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے، تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا
اور 70,000 آدمیوں میں سے تو بھی ہے, تو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے بھی دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبقک بہا عکاشہ, تیرے سے پہلے عکاشہ بازی مار گیا, اب تیرا نمبر نہیں آ سکتا. تو آپ سوچیں اور غور کریں, صحابہ کرام کتنی حرص میں رہتے تھے کہ جنت کیسے بھی ہم کو مل جائے, جہنم سے ہم کو آزادی مل جائے, اور وہ موقع کی تاک میں رہتے, موقع کی تلاش میں رہتے, اور جب ایسا موقع آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے. اور اس طریقے سے صحابہ کرام کے لیے جنت کے فیصلے دنیا ہی میں ہوتے تھے. وہ چل رہے ہوتے زمین پر, جنت کے محلات ان کا انتظار کر رہی ہوتی. اللہ اکبر. ہمارے عقیدے, ہمارا عمل, ہمارا کردار, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت سے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جنت میں جائیں گے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امید کے سہارے جی رہے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایسے ہی بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تو جب کوئی آدمی آپ کے پاس آئے, اگر کچھ ہے تو آپ دے دو, نہیں ہے تو کم سے کم کیا دینا ہے؟ دعا دینا ہے. اور یہ سب سے بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے. آپ دعا ان کے سامنے بھی دے سکتے ہیں, آپ دعا ان کے پیٹھ کے پیچھے بھی دے سکتے ہیں. پیٹھ کے پیچھے مطلب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے بندہ. آپ کو دعا جب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, فلاں بندہ یاد آتا ہے کہ بھئی فلاں ایک شخص ہے, وہ بڑی مشکل لے کر کے میرے سامنے آیا تھا. آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور ساتھ میں اس کا نام لے کر کے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ فلاں بندہ مشکل لے کر میرے سامنے آیا تھا, اللہ اس کی مشکل کو دور کر دے. اگر آپ کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. آئیے حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد کی روایت, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ. اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. مشکل لے کر کے ایک بندہ آیا تھا آپ کے پاس, آپ سامنے الفاظ بول دیے لیکن پیٹھ کے پیچھے یاد کر کے آپ اس کو دعائیں دینے لگے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی کے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے پیٹھ کے پیچھے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں, مستجابہ, ایسی دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ عند رأسہ ملک مؤکل, ہمارے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے. جو ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے کہتا ہے کہ اے اللہ اس کے لیے بھی ویسا ہو, اور فرشتہ اس پر آمین بھی کہتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, ہماری دعا پر ہم آمین کہتے ہیں نا, لیکن جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا سامنے والے کے لیے بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ جو فرشتہ ہے اللہ کی رحمت کا, وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جب تو اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے تو دے گا ہی. فرشتہ رحمت کا کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی دے جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے, اور فرشتہ آمین بھی کہتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے, دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے, کیونکہ اپنے لیے دعا کریں گے خود آمین کرنا پڑتا ہے, دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے دعا کون کہتا ہے, آمین کون کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ لاجک سمجھ میں آئی؟ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو دوسرے کا بھی فائدہ ہوگا, ساتھ میں اپنا بھی فائدہ ہوگا. ہم دعا کریں گے تو ہم کو آمین کہنا پڑتا ہے, دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ اس کے لیے بھی دعا کرے گا اور ساتھ میں
ہمارے لیے بھی دعا کرے گا اور آمین بھی کہے گا، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے اپنے بھائی یا بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے جو ہے پریشان حال کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو دعا ہے زندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ دعا زندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، الا یہ کہ اگر کوئی مرنے والا مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے حق میں دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، زندہ رہتے ہوئے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافر یا مشرک مر جاتا ہے تو ہم اس کی مغفرت کی، بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، وللمؤمنین اور مومنوں کی مغفرت اور بخشش فرما، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب ہونے والا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، لیکن ماں باپ کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ مومنوں کے حق میں جو لوگ ایمان لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور جتنے مومن قیامت تک آتے رہیں گے ان سب کے لیے دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی طریقے سے سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ تعالیٰ میری اور میرے والدین کی اور جو میرے گھر میں مومن مرد اور مومن عورتیں داخل ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، سب کے لیے دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح الجامع حدیث نمبر 1617 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک آدمی کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک آدمی کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ فیقول یا ربی انا لی ہذہ، اے اللہ تبارک و تعالی یہ اتنا بڑا درجہ مجھے کیسے مل رہا ہے؟ میں تو اتنا نیک نہیں تھا، میں تو اتنا متقی پرہیزگار نہیں تھا، اتنے سارے درجات مجھے کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، فیقول باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے، تیرے بیٹے نے تیرے حق میں مغفرت کی، بخشش کی دعا کی تھی، اس لیے تجھے اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو زندہ رہتے ہوئے ہی اپنے مغفرت اور بخشش کی دعائیں سکھانا ہے۔ اپنی اولاد کو ڈگریاں دینا کمال نہیں ہے، اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ سکھاؤ کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد مجھے صبح و شام ہر نماز میں دعا کر، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ یا پھر قرآن کریم کی وہ اور بہترین دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے تینوں بچوں کو بٹھاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو، اور یہ دعا ہمیشہ میرے حق میں پڑھتے رہا کرو، زندہ رہوں تب بھی، میرے مرنے کے بعد بھی پڑھتے رہنا۔
آپ بھی یہ عادت بنا لو, آپ کے بچے چاہے شادی ہو کر کے جا چکے ہوں, جب کبھی آپ کے گھر میں آتے ہیں اولاد کو بٹھا کر کے پیار سے سمجھاؤ, بیٹے میں زندہ ہوں تب بھی دعا کرو, میرے مرنے کے بعد بھی دعا کرو. یہی چیزیں زندہ رہتے ہوئے بھی کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. ورنہ پھر آپ اولاد کو دیتے رہے, دولت دیتے رہے, آپ اپنی اولاد کو جائیداد تقسیم کرتے رہے, اپنے اولاد کے لیے گھر بناتے رہے, اور آپ نے اپنے لیے اپنے اولاد سے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹے میرے لیے دعا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سب کچھ دے رہے ہیں, خود محروم ہو رہے ہیں. اپنی اولاد کو بٹھا کر کے دعا سکھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ سکھاؤ, حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی وہ سکھاؤ, قرآن کریم کے اندر جو دعا ہے وہ سکھاؤ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور بھی دعا کے الفاظ ان کو سکھاؤ تاکہ ہماری اولاد ہمارے زندہ رہتے ہوئے بھی دعا کرے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت اور ہمارے بخشش کے لیے دعائیں کرتی رہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی دعا سکھائے بٹھا کر کے, اور دعا سکھانا یہ بہت اچھی چیز ہے, ورنہ کل قیامت کے دن ہم کو پچھتانا پڑے گا. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال پہلے مجھے یہ حدیث سعودی عرب میں رہتے ہوئے صرف ایک چارٹ کے اندر ملی تھی. اس وقت سے لے کر آج تک میں یہ دعا کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آج سے آپ حدیث سن لینے کے بعد آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دیں گے انشاءاللہ. کتنی پیاری حدیث ہے, اس حدیث پر جو ہے بات کرتے ہیں. آئیے, صحیح الجامع کی روایت ہے, حدیث نمبر 6026 6026. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. اگر کوئی آدمی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کی بخشش کی دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں جو مومن مرد اور مومن عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. حدیث سمجھ میں نہیں ہے, شکلیں بتا رہی ہیں, اب سمجھو. اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. حدیث کے جو دعا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, دعا آپ یوں کر لیں, یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش فرما, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما, ان کی مغفرت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومن اس دنیا کے اندر آئے ہیں, ہر مومن کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ارے اب تو بولو حدیث سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں ہے تو پھر سمجھاتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا حدیث سمجھنا میرے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ یہ میرے صدقے جاریہ میں بھی شامل ہو جائے گا. اگر آپ سن کر کے مولانا بہت اچھا بولے, کیا بولے گی, کیا آئے گی, ایسا نہیں ہونا. سمجھ کر کے جاؤ, سیکھ کر کے جاؤ, اور یہاں آپ آتے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. سنو ضرور, سننے کے ساتھ ساتھ سیکھا کرو. تو اپنی ہر دعا میں آپ اس کو شامل کر لیں. جب بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, جتنے مومن مرد اور عورتیں گزرے ہیں, ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھے گا. کتنے ہزار مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں, کتنے لاکھ جا چکے ہیں, کتنے کروڑ جا چکے ہیں, کتنے ارب اور خرب جا چکے ہیں, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی لکھ رہا ہے, تو اس سے بڑا خوش نصیب آدمی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اب آخری بات, اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ کسی کی دعا لینا چاہتے ہیں تو یہ 5 کام کریں. آپ بھی دعا لینا چاہتے ہیں نا؟ نکو, ضرورت نہیں ہے. درس ختم کریں گے. اچھا, ہاں ماشاءاللہ, ہر کوئی یہی چاہتا ہے. دیکھو, مولویوں کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں رہتا. اگر ہے تو ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن ویسے مولویوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ دعا چاہیے. تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دعا ملے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہتے ہوئے بھی آپ کو دعا ملے، مرنے کے بعد بھی دعا ملے، یہ 5 کام کیجئے. 5 کام. پہلے نمبر پر لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے ملیں. کیونکہ انسان آپ کی دولت کو، آپ کے ہنر کو، آپ کے ڈگری کو، آپ کے کام کاج کو، آپ کتنے بڑے خاندان والے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں. لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. اخلاق اچھے ہیں تو لوگ زندہ رہتے ہوئے کتنے اچھے اخلاق کا ہے، جب بولتا ہے تو منہ میں سے پھول جھڑنے لگتے ہیں. اور اگر بد اخلاق ہو، اور دور رہو، بھاگو، اس سے آ رہا ہے، دیکھو 1 نمبر کا نالائق، پوری امت کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، پورے گلی محلے والوں کے لیے، پوری جماعت کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، زندہ رہتے ہوئے کرتے ہیں مرتا کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا ہوا دنیا پاک ہو گئی. آپ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بول رہے یہاں بیٹھ کو، سب معلوم ہے. ہاں، اندر اندر مسکرا رہے ہیں. نہیں مولوی صاحب ہمیں سب بولتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے بول کو کئی تھکا لینا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں دوسروں کی دعائیں آپ کو ملے، کرنا کیا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. دوسری چیز یہ ہے نیک لوگوں کی خدمت کریں. جو اللہ والے ہیں ان کی خدمت کریں، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار کیوں نہ ہو، مسجد کا مصلی کیوں نہ ہو، مسجد کا امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے خاندان کا بڑا کیوں نہ ہو، اپنے خاندان کا چھوٹا کیوں نہ ہو. ہر ایک کی خدمت کریں، اور خاص کر کے ماں باپ کی خدمت کریں. کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں جتنا دم خم ہے کسی اور کی دعا میں اتنا دم خم نہیں ہے. اور وہ کتنے بدنصیب ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں نہیں لیتے، لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کرو. ارے وہاں جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے، وہاں جا کر کے دعا لینا. بھائی دوسروں سے التجا کرتے گھوم رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں کہ وہ مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں ہی دعائیں دیتے رہے. مرنے سے پہلے ہی ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ مرنے کے بعد آپ کو دعائیں دیتے رہیں. اور چوتھی چیز بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں، اور وہ بھی بلند آواز سے. مولانا چھینک آنے پر تو ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن اس میں دعا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے. چھینک جب آپ کو آتی ہے تو چھینک آنے پر الحمدللہ بلند آواز سے کہیں، کیونکہ جب سامنے والا سنے گا تو ہمارے لیے دعا دے گا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ دعا نہیں ہے. لوگ وہاں چھینک لیتے ہیں، وہاں پھس بولتے رہتے ہیں، الحمدللہ یاد ہی نہیں آتا ان لوگوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اگر کسی کی دعا لینا چاہتے ہیں، یرحمک اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، دعا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے جب آپ چھینک مارے تو الحمدللہ زور سے کہیں، تاکہ آپ دعا کو اپنے لیے لاگو کر لیں. یرحمک اللہ سامنے والا کہے گا، اور پھر اس کے بعد چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اور 5ویں چیز یہ ہے مومنین و مومنات کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو، ہم اگر اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم ہم کو دعا ہدیے کے طور پر دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، ہماری قربانی کو، ہماری تقوی اور توکل کو قبول فرما. اے اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ حلال کھانے کی
توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہماری تجارت میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکان و مکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ مساجد و مدارس کی اور علماء کرام کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔